امیر ہو جائیں گے, راتوں رات پیسے آ جائیں گے, کام پہ ٹانگ جائیں, چھوڑ کے باہر کا ملک پاکستان ہی آ گئے, کیوں؟ دین اس کو ٹائم لگا کر ایک 8-10 سال ایک ٹیم بنائی, پنجاب کو شعور دیا, کردار پلے کیا بنیان مرسوس کے اندر. عوام کو سوائے ٹرولنگ کے, گندی گالیاں, فضول باتیں, ویسے تو ماشاءاللہ بڑے بزرگ بھی باز نہیں آتے آج کل, کھلے عام جو ہے وہ خواتین, اگر کوئی چیز غلط دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں. نورین نیازی صاحبہ کو انڈیا بھیج دیا جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بارڈر بھیج دیا جائے. بھرپور نیند لے رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں جا کے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, تب کیا GHQ کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا کہ مولانا کو کہیں طرح جائے نا بارڈر پہ. بہت اچھا ہے. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو جوان پاکستان. میں ہوں فریحہ فاروق. آج کا ہمارا جو شو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. بڑی نیوز چل رہی ہیں, کچھ نورین نیازی صاحبہ کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں اور کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں, کافی کڑوے ہیں. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں کاشف افتخار صاحب, آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہی از ویری فیمس. جہاں لوگ کوئی سوسائٹی بلڈ کرتا ہے تو اپنے لیے کوئی یہاں پہ پرسنل مفاد کے لیے کام کرتا ہے, وہاں پاکستان میں ایسے ان سنگ ہیروز بھی ہیں جو پاکستان کی عوام کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں. اور مجھے لگا کہ ایسا انسان جو ایکچولی یوتھ کے لیے کچھ کر رہا ہے, یوتھ کے اوپر ان کو اسکلز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس پہ کام کر رہا ہے, ایسے انسان کو آج ہم نے مدعو کیا. تھینک یو سو مچ سر, ہمیں آپ نے جوائن کیا. جی ویلکم. جی سر, پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ برینز انسٹیٹیوٹ کا آپ کو آئیڈیا آیا کیسے؟ ایکچولی آئی لیوڈ ابراڈ. میرا براٹ اپ سعودی عربیہ سے ہے, جدہ سے ہے, اور میں نے جب آئی ٹی اسکلس کو لانچ کیا تھا اس وقت ٹائم تھا 1990. رائٹ. اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے پاکستان جانا ہے اور یہ اسکلس کو لانچ کرنا ہے. دین میں نے جب پاکستان آیا تو اس وقت مجھے کچھ 8-10 سال لگے ایک سسٹم کو بنانے میں. بہت مشکل کام تھا. جب لوگ آ کے پوچھتے تھے یہ تصویر کس کی ہے تو ہم کہتے تھے کمپیوٹر ہے. اٹس لائک اٹس بن مور دین 36 ایئرس, 3 ڈیکیڈ سے زیادہ. دین اس کو ٹائم لگا کر ایک 8-10 سال ایک ٹیم بنائی, پنجاب کو شعور دیا, انسٹیٹیوشن اپنا بنا لیا. اب ماشاء اللہ ہمارے اپنے برینچ گروپ کو 26 سال ہو گئے, اور میں پریزیڈنٹ بھی ہوں آئی ٹی کالجز ایسوسیشن کا. اور اس کے علاوہ میں ایک بہت محب الوطن آدمی ہوں. بالکل ایسے میں نے ڈالرز نہیں دیکھے. ہاں, مگر جہاں پاکستان میں برین ڈرین بہت زیادہ ہے, جتنے بھی اسکلز والے لوگ ہیں یا جس کو بھی لگتا ہے نا, تو وہاں پہ آپ چھوڑ کے باہر کا ملک پاکستان ہی آ گئے, کیوں؟ کل بھی ایک ایونٹ تھا اور اس میں نے بھی تقریباً 1000 بچہ میرے سامنے تھا اور ہم اس کی رہنمائی کر رہے تھے. میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ میں تب بھی نہیں چھوڑ کے بھاگا, میں آج بھی نہیں بھاگوں گا. اور میں چاہتا تو اس وقت شاید اگر ڈالرز میں ہوتا تو میں بہت کما رہا ہوتا. بالکل ایسے شاید میری سوچ سے زیادہ, لیکن میں نے اس سے زیادہ عزت کو اور اپنے ملک کو ترجیح دی. اینڈ آئی لو مائی پاکستان اینڈ آئی لو ایون مائی آرم فورسز ایز ویل. تو مجھے فخر ہے اپنے ملک پہ, پاکستانی ہونے پہ. بڑے طریقے ہیں, بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا فریہ, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دبئی جائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے, راتوں رات پیسے آ جائیں گے, باہر جائیں گے تو ڈالر کمائیں گے, ریال کمائیں گے. لیکن اب تو آئی ٹی نے اتنا فاسٹ ہو گیا کہ آپ ای کامرس کو کر لیں. ای کامرس میں اگر آپ کو مہارت ہے, یہاں بیٹھ کے ڈالر بنتے ہیں, یہاں بیٹھ کے آپ کا دبئی بن جاتا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ٹرولنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ کی جاتی ہے, کی بورڈ واریئرز جہاں پہ پازیٹیولی بھی انہوں نے اپنا جو تھا کردار پلے کیا بنیان مرسوس کے اندر, تو دیٹ واز سم تھنگ ویری نائس, بڑا اچھا لگا. لیکن زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو عوام کو سوائے ٹرولنگ کے, گندی گالیاں, فضول باتیں, جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اس کے تو ویوز انکریز ہی ہو رہے ہیں. آپ کی گالیاں, آپ کی نیگیٹیوٹی, آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ واٹ یو آر ایکچولی. بٹ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارے بچے, میجورٹی کیونکہ یوتھ ہے, ویسے تو ماشاءاللہ بڑے بزرگ بھی باز نہیں آتے آج کل, تو جو ہماری یوتھ ہے اس کو کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل تو یہ کہ میں یوتھ کا لیڈر ہوں اور اپنی یوتھ کو میں اس پوزیشن پہ دیکھنا چاہتا ہوں, ایک اچھا تہذیب والا معاشرہ ہمیں ریکوائرڈ ہے. بالکل. اور نپولین نے ایک بار کہا تھا تم مجھے اچھی ماں دو, میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں. میں اس کو چینج کرتا ہوں کہ جیسے آئی ٹی بہت فاسٹلی چینج ہو گئی ہے, 2026 میں ہم اے آئی ایجنٹک اے آئی میں ہم کھڑے ہیں اور فیوچر اس سے بھی آگے ہے. اسی طرح ہی یہ جو کال تھا اس کا میں اس کو چینج کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کنسرنڈ ماں باپ, کنسرنڈ پیرنٹس وی نیڈ. معاشرہ اچھا ہوگا تب جب آپ کی تہذیب ہوگی. تہذیب والے معاشرے
جو ہیں وہ ہمیشہ پھلتے پھولتے ہیں. تو میں کسی پارٹی کو آپ کو پتہ سپورٹ نہیں کرتا, اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں, اور جو میری ملک سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو ہم نے اپنے بچوں کو, خاص طور پہ میں نے اپنی یوتھ کو جو میسج دینا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بات کریں آپ کے پاس رائٹ ہے, جمہوریت ہے, آپ ضرور کریں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں. لہٰذا یہ گالی گلوچ والی سیاست نہ مجھے کبھی اچھی لگی ہے, نہ میں خود یہ کام کرتا ہوں. اور آپ اپنے جو ہے اس کو پروٹیسٹ کو ریکارڈ کروائیں, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ بتائیں, لیکن اس کی باؤنڈریز ہیں. لا اینڈ آرڈر کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کاشف صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے تو کھلے عام جو ہے وہ خواتین موسٹلی خواتین کے اوپر بڑی نیگیٹو ٹرولنگ کی جاتی ہے, ایسا کیا اسٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ تو یو آر دا کنگ ان دا فیلڈ آف آئی ٹی, آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ایسا کیا اسٹیپ اٹھایا جائے کہ اس چیز کو ٹارگیٹ جب کرتے ہیں, گندگی غلاظت لکھتے ہیں, چاہے وہ ہماری سی ایم ہے, میرے لیے قابل احترام, ہم سب کے لیے قابل احترام ہے, یا کوئی بھی اور خاتون ہے, اس کو اس طرح ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے؟ سوشل میڈیا آئی ٹی ہمیں ٹول مل گیا, ہم نے اس ٹول کا بھرپور استعمال کیا. بالکل. اصل چیز پیچھے یہ ہے کہ ریاست مدینہ کو سمجھنا ہے کہ اصل ریاست مدینہ ہے کیا. دیکھیے فریا, میں نے عمران خان والی نہیں, میں نے آنکھ کھولی ہے, میں نے مکہ مدینہ دیکھا ہے, میرا براٹ اپ وہاں سے ہے. تو میں نے جو چیز جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب جو دین لے کر آئے اور جن کا میسج اللہ پاک کا ہم تک پہنچایا, اس کے اندر عورت کا احترام لازم ہے, کیونکہ عورت سب سے پہلے آپ کی ماں کے روپ میں ہے, پھر وہ بہن کے روپ میں بھی ہے, پھر وہ بیٹی کے روپ میں بھی ہے, اور بیوی کے روپ میں بھی ہے. تو 4 روپ ہیں اس کے. آپ کے لیے لازم ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں صرف عورت نہیں, ہر بندے کا جو اس کی سیلف رسپیکٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میری اس سیاست سے, اس سوچ سے بہت بڑا اختلاف ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہیں وہ گریبان پکڑ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس آئی ٹی میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں, اور پھر ہمیں جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں, ہم ٹرولنگ کرتے ہیں. اور اصل چیز ہے ویوز کے لیے, آپ کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بٹ میں کہتا ہوں یہ بھی شاید جائز نہیں ہے, یہ گناہ ہے. ہم کسی کو تنقید نہیں کر سکتے, ہاں شخصیت سے, کسی کے چہرے سے, کسی شخص سے نفرت ہم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے منع کیا. نفرت عمل سے ہے, اس عمل, وہ عمل قابل نفرت ہوتا ہے, انسان قابل نفرت نہیں ہوتا. اور میرا یقین کریں, بلیو ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بچے جو بگاڑ میں چلے جاتے ہیں سم ٹائمز, اور پیرنٹس ہمیں آ کے کہتے ہیں بچہ بگڑا ہوا ہے, لیکن آپ یقین کریں اگر میں نے کبھی ان سے بات کی ہے, سیشن ان کو دیا ہے انڈیویجولی اکیلے بیٹھ کے, دے لسن, وہ سمجھتے ہیں. میں نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. آپ کا اور ہمارا کام کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہمارا کام ہے بیج لگانا, اس کو ہرا کرنا نہیں, وہ اللہ کا کام ہے. ہم وہ کام کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگا دی, قرآن نے ڈیوٹی لگا دی. سورۃ العصر میں اللہ نے کہا مجھے یہ مسلم چاہیے, اور عصر کے وقت کی قسم کھائی, اور پھر کہا جو ایمان لائے, نیک عمل کیا, حق کی تبلیغ اور صبر کیا. بس یہ 4 چیزیں کر لیں. تو اب ہم جو اگر بات کر رہے ہیں تو ہم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جو ہے رحلت فرمائی, اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کس کی ڈیوٹی تھی؟ ان کے بعد صحابیوں کی تھی, پھر تابعین کی تھی, پھر تبع تابعین کی تھی, اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی ہے کہ ہم عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کریں. اگر کوئی چیز غلط دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں, آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں, لیکن اس طریقے سے نہیں کہ اس میں کوئی غلط ہو, اس کی تہذیبوں کے دھجیاں اکھڑ جائیں, یا جلاؤ گھراؤ ہو, یا ہم کوئی ایسی چیز کریں. یہ تو ہمارے دین میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس ملک میں جاؤ اس کے قانون کا احترام کرو. بالکل ایسے. اور آپ کو پتہ ہے اس کی باریکی کیا ہے؟ وہ کیا؟ اس کی باریکی یہ بھی ہے کہ ملک کا مطلب یہ کہ جس بستی میں جاؤ, تو اگر فرض کریں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ آپ کی بستی ہے, مجھے آپ کے سسٹم کو فالو کرنا ہے, اپنی نہیں مارنی. تو میں نے اگر یہ کیا تو گویا میں نے سنت پوری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اگر میں ملک میں منع ہے کہ آپ اشارہ نہ توڑیں, تو اگر آپ یہ صبح سوچ کے نکلیں, یہ حدیث کو ذہن میں لے آئیں, اور آپ بریک لگا دیں اشارے پہ, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بریک لگانے کے بعد اور سوچ جو آتی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس بستی میں جائیں اس کے قانون کا احترام کریں, اور قانون کہتا ہے اس پہ رک جاؤ, ہمیں رکنا ہے, یہ رکنا ہے. تو ہم نے وہ سنت پوری کی, یعنی ہمارے ٹوکن پڑ رہے ہیں نیکی کے بھی. بالکل ایسے تو ہم کما رہے ہیں.
True. تو مجھے یہ بتائیے ابھی میں آ رہی تھی, ایک سانس آپ کو نیکی دیتی ہے اگر آپ سوچ بدل لیں. سوچ بدل لیں, بالکل ایسے ہی میں بھی آ رہی تھی تو ویسے کسی نے کہا کہ نورین نیازی صاحبہ کو انڈیا بھیج دیا جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بارڈر بھیج دیا جائے. تو مولانا صاحب جو ہیں, پہلے ہم ان کے اوپر آتے ہیں. ان کی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے, دیکھیں ہمارے تو بڑے بزرگ ہیں, قابل احترام ہے, لیکن ایک جو چیز تھوڑی ہرٹ سب کو ہی کر رہی ہے, تھوڑی تو نہیں کافی زیادہ ہرٹ کر رہی ہے, سینٹیمنٹس. کسی شہداء جو ہیں ان کو اس طرح سے آپ ایک ڈیروگیٹری جب سینٹینس دے دیتے ہو, اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہو, تو وہ بڑا افسوسناک میرے خیال سے وہ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, تمام بزرگ قابل احترام ہے, لیکن اگر آپ اس بات کو کہیں تو پھر میں یہ کہوں کہ بارڈر پہ جا کر کھڑے ہونا, اور ہمارے لیے جب ہم بھرپور نیند لے رہے ہوتے ہیں اور وہ وہاں جا کے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, تب کیا اس سچویشن کو سمجھیں. جب کسی کا شہید ہوتا ہے تب کیا, جب کسی کی ماں کا لال دنیا سے جاتا ہے تب کیا, اور پھر انڈیا کے لیے آپ دیکھیں انڈیا میں جذبہ ہے, بتائیں مجھے. ان کا کوئی فوجی مرتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں مر گیا, تو ان کے لیے وہ شہید تھوڑی ہے. وہ تو کہتی ہیں, ان کی عورتیں کہتی ہیں ہم ودوا ہو گئی, اور ہماری ماں کہتی ہے کہ میرے جتنے سپوت ہو میرے ملک پہ حاضر. تو شہید ہونا اور بارڈر پہ کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. ذرا ہمیں بھی جانا پڑے نا, ٹانگیں کانپ جائیں. تو پھر میں تو یہی کہوں گا, میں ادب کے ساتھ کہوں کہ مولانا کو کہیں ذرا جائیں نا بارڈر پہ اور ایک رات گزاریں. چلے میں چیلنج دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کچھ طے کر لیتے ہیں, کیمرے کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ طے کرتے ہیں کہ جائیں مولانا صاحب ذرا بارڈر پہ کھڑے ہوں ایک رات. ٹھیک ہے جی, ایک رات ایک فوجی کے ساتھ, میں ساتھ ہوں آپ کے, میں نہیں بھاگوں گا. لیکن اگر ہم کو ٹک جائے تو بہت بڑی بات ہے. نہیں ٹک سکتے آپ سیاچین گلیشیئر پہ جاتے ہیں جہاں -ڈگری ہے, جہاں سانس بھی لینا مشکل ہے, تو وہ ایک فوجی کا ہی کام ہے. جب ایک فوجی جا کر ہمارے لیے شہید ہوتا ہے, دیکھیں نا پچھلے دنوں میں جو شہادت ہوئی ہے, تو آپ وہ سوچیں کہ وہ سوچ کیا تھی. جب آخری کال چل رہی ہے اور وہ بات چیت اپنے عزیزوں سے ہو رہی ہے اور ایک میسج جا رہا ہے, وہ میسج کیا ہمیں روح کانپ نہیں اٹھتی؟ بے شک. جس کے گھر سے جس کا خامد گیا, جس کا بیٹا گیا, جس کا بھائی گیا, بتائیں, جس کا والد گیا, عظیم ترین کام ہے. یہ کوئی عام کام نہیں ہے. بارڈر پہ جا کے کھڑے ہونا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, ابھی ہمیں اتنی بڑی عزت دی اللہ تعالیٰ نے. بالکل دیکھا نا جی, پوری دنیا نے دیکھا. آج ہمارا سر بلند ہے کس کی وجہ سے؟ ہماری آرم فورسز کی وجہ سے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں فریا, 19 سال بعد کویت نے ہم پر ویزے کی پابندی اٹھائی ہے, ایگزیکٹ اٹیک کے بعد. ٹرو. اور مودی اتنا گندا ہو گیا, انڈیا نے ان کو اتنا ٹرول کیا, تو ٹھیک ہے ان کا رائٹ کرتے پھریں, لیکن بات یہ کہ ہمیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہمیں ہر اس صحیح کام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو ٹھیک ہے, اور ہر اس کام کو غلط کہنا ہے. وہ چاہے کوئی بھی مولانا ہو یا یہ اسٹیٹمنٹ دیں, تو مجھے افسوس ہے اسٹیٹمنٹ پہ. کوئی بھی فور دیٹ میٹر, مولانا صاحب ہوں یا کوئی بھی اگر اس طرح کی بات کرے گا تو ہرٹ ہو گیا سینٹیمنٹس. اور میرے خیال سے کہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں بات ہوئی ہوگی, اچھی اسٹیٹمنٹ کی امید آ رہی ہے ہمیں. دیکھیں اچھی اسٹیٹمنٹ آئے, ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں. بالکل. ہم کہتے ہیں ہم سب ایک پرچم کے نیچے, ایک اس پرچم کے نیچے سب ایک ہے. ڈفرینسز کو ریموو کیا جائے. ہاں جی, سب ایک ہے. سب کہیں وی آر مسلم. ڈونٹ سے میں بریلوی, آپ سنی, اور آپ جی وہ فلانے. مجھے تو وہ فرقے بھی نہیں آتے, کیونکہ جہاں میں پلا بڑا ہوں وہاں پر اللہ کا گھر ایک, اور وہاں میں نے دیکھا کوئی ایسے کھڑا ہے اور کوئی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے, کوئی رفع دین کر رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے, یہ اللہ کو پتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ دیکھتا ہے, اللہ کہتا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے ماتھا, اس میں کتنی شدت ہے. اس جھکنے والے ماتھے میں جتنی شدت ہوگی اتنی قبولیت ہوگی. لہذا وہ بندہ جو حرم کے اندر نماز پڑھ رہا ہے, اور ایک بندہ جو بھاگ کے گیا, حرم میں جگہ نہیں ملی, اس نے سڑک پہ پڑھ لی, میرا خیال ہے جو سڑک پہ پڑھ رہا ہے نا, وہ شاید اللہ کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے اللہ کی خاطر, اور اپنا سر سڑک پہ رکھ رہا ہے اللہ کی خاطر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈفرینسز جو ہیں ان کو ریموو کریں اور پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب, ایون جو ہمارے مسلم بھائی نہیں بھی ہیں, جو منورٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پاکستان ہمیشہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. دین کے اندر ہیٹ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ سب کے ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو آیا انہوں نے اس کو کھلایا بھی, پلایا بھی, اس نے سلوک سے پیش آئے اور اس کو پھر رخصت بھی کیا. بالکل. اور یہ کوئی ہیٹ نہیں کیا بالکل. لیکن ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے JUIF کی طرف سے کہ جی GHQ کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا, پیسفل پروٹیسٹ کیا جائے گا, لیکن اسپیکولیشنز آ رہی ہیں کہ کیا ایک نیا 9 مئی کرنے کا سوچا جا رہا ہے. نیا 9 مئی ہوگا تو لا اینڈ آرڈر ہے. میں نے مجھے اعتراض ہے اس چیز پہ. مجھے یاد ہے کہ میں جب واقعہ ہوا تھا تو میں جیل روڈ پہ تھا. اچھا. میں نے جیل روڈ کو بڑا پیک دیکھا. میں نے اپنے جوانوں کو جو ہے وہ درختوں سے چھڑیاں توڑتے دیکھا ہے, اور اگر آپ ہارن دیتے تھے تو وہ ایسے کر کے اشارہ کرتے تھے, یعنی انگلش میں ابیوز ہوتا تھا. یعنی میں نے ان جوانوں کو دیکھا. میں کہتا تھا میں نے کہا شیشے نیچے کر کے, بیٹے پڑھے لکھی فیملی سے ہو, واٹ یو ڈوئنگ, اندھی تقلید تو کہیں پر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے دماغ دیا ہے تو ہمیں جو صحیح ہے اس کا ساتھ دینا ہے, لیکن ایسے نہیں کرنا. بہرحال وہ ہوا, اگر وہ ہوا اور اس کے بعد خمیازہ بھگتا لوگوں نے, تو اسی طرح اگر کوئی ایسا سوچیں گے کہ جی ہم وہاں پروٹیسٹ کریں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور خدا نہ خواستہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, تو میں اس کے سخت خلاف ہوں. میں اس کو بالکل بھی کسی صورت بھی ایسی سوچ کو پروموٹ نہ ہونے دینا چاہتا ہوں, نہ میں اس کو اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ ڈو اٹ. Absolutely. Not at all. مولانا صاحب کے والد کی بھی ایک ہسٹری ہے جی پالیٹکس کی, اور مولانا صاحب کی بھی ایک اچھی ہسٹری ہے, تو آپ ان کا فیوچر کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا فیوچر دیکھنا ہے, جہاں پہلے تھا وہیں پہ ہی ہے, اور کیا میں نے دیکھنا ہے. نہیں, اس دفعہ تو ان کو سیٹ بھی نہیں ملی نا, تو یہ تو جہاں پہلے تھے دیکھا جائے تو وہ بس ڈاؤن گریڈ ہی ہو رہے ہیں نا. تو بس یہی چیز ہے, کیا دیکھنا ہے ان کا فیوچر. بات یہ ہے کہ اللہ عزت دینے والا, میرا بڑا بلیو ہے. کوئی عمل آپ کا اگر صحیح ہے اللہ پاک عزت دیتا ہے, عمل ٹھیک نہیں ہے تو اللہ سے تو کچھ نہیں چھپتا. اس کو تو سب پتہ ہے. اللہ پاک قیامت والے دن کہتے ہیں, اپنی مثال اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کی عدالت میں, اللہ کی عدالت میں اللہ کہتے ہیں کہ مجھے مخاطب کر کے اللہ پاک کہیں گے تم نے مجھ سے کمزور رشتہ بنایا, تو میں اللہ کو سیٹسفائی کروں گا, بتاؤں گا یا اللہ نہیں, میں نے نمازیں پڑھتا تھا اور گواہی یہ ہے, میرا سٹاف گواہ ہے, تو اللہ کہے گا پھر بھی کمزور رشتہ بنایا. پھر میں کہوں گا, سوچوں گا یا اللہ میں نے تو آپ کی خاطر اللہ پاک میں نے تو چھپ کے لوگوں کی مدد بھی کی, اللہ کہے گا پھر بھی کمزور رشتہ. سوچوں گا, پھر میں کہوں گا یا اللہ میں نے عمرے کیے, میں نے حج کیے, اللہ کہے گا پھر بھی کمزور رشتہ. تو جب میں پھر اللہ کہے گا میرے بندے تو نے فلاں کام کیا, سب سے چھپایا, کوشش کی, عزیز و اقارب, محلہ, ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, بچے, ظالم تو بھول گیا میں تجھے دیکھ رہا تھا, تو کمزور رشتہ نہیں تو اور کیا, میں تجھے دیکھ رہا تھا تو بھول گیا چیز کو, تو یہ کمزور ویک رشتہ ہے. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کوئی بندہ ہو, اینی بڑی, کسی فیلڈ سے ہو, سیاست سے ہو, رشتہ تو بس وہ تھا وہ ہے وہی رہے گا. ہمیں پتہ ہے اللہ دیکھ رہے نا, جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں ہم غلط نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی, یہ دیکھی جائے نہیں کام خراب کر دیتا. دیکھی جائے وہ پھر رب بھی نا دیکھی نہیں نا جائے گی, ہوتا پکڑ میں لے ہی, اللہ تو اللہ ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی, تو زبان بھی گواہ دیتی, اللہ زبان گواہی دے رہی ہے, تو وہ ہے ہماری زبان گواہی دے رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اور یقین کریں قرآن پاک میں اللہ نے مکالمے کیے ہیں, ڈائلاگس کیے ہیں, وہ ڈائلاگس کیے ہیں, سورۃ الملک میں ڈائلاگس کیے ہیں کہ میں نے قیامت میں تمہیں یہ پوچھنا ہے اور تم نے یہ جواب دینا ہے, اور پھر میں نے دوزخ کے داروغہ کو کہنا ہے تاک ڈالو کھینچ کے لے جاؤ. اللہ نے تو ہمیں ٹریلر دنیا میں دکھا دیا, بلکہ پوری فلم چلا دی ہے کہ یہ ہونا ہے, اور گواہی قرآن کے اندر لکھی ہے. بے شک. تو قرآن رکھنے کے لیے نہیں ہے, پڑھنے کے لیے, وہ بھی ترجمے کے ساتھ. تو پھر یہ کیا کوئی سیاستدان ہو تو کیا مولانا ہو اور کیا فلاں فلاں فلاں, ہم غلط کام نہیں کر سکتے. بے شک. اور آپ کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ جھلکتی ہے, نور نظر آتا ہے. اللہ کا شکر, میرے مالک کا. اچھا, علیمہ خان صاحبہ کے بھی پہلے کچھ بیانات آئے, نورین صاحبہ کی بھی آئے, میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتی, سب عزت کے قابل ہیں, مگر جو ان کے بیانات ہیں وہ جب آپ پاک فوج کو ہٹ کرتے ہو, آپ ٹوٹل جو ایک نیریٹو ہی شفٹ کر دیتے ہو, وہ ذرا ہرٹنگ ہو جاتا ہے, نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں اور شفیع جان صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی یہ نورین صاحبہ کے اپنے پرسنل ویوز ہیں,
پی ٹی آئی کے یہ ویوز نہیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی خان صاحب چاہتے تھے کہ اینٹی اسٹیٹ اس قسم کی چیزیں ہوں؟ مجھے نہیں لگتا, میں فرینکلی بتاؤں, مطلب آپ کو حالانکہ میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں, میں کسی بھی پارٹی کو, میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں سپورٹ نہیں کرتا, مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہوں. اب یہ پیچھے سے ان کے اسٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, یہ غیر مناسب چیز ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے نام کو یوز کیا جا رہا ہے نا, بٹ دا تھنگ از کہ ہاں شاید, لیکن یہ ہے کہ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی ان کے نام کی اسٹیٹمنٹ دے دے تو پھر ان سے پوچھے نا کہ کیا آپ نے دی, ان سے پوچھ کے بتاؤ. آپ کی سیاست میں تو یہ ہے کہ صبح کچھ شام کچھ, ابھی مکر جاؤ, کہہ دو اور مکر جاؤ, کہانی ختم. یہ تو ہے, تو آپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے بات. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں عشق عمران میں انہوں نے کافی کچھ کرنا تھا, سننے میں آتا رہتا تھا, فی الحال تو وہ ہیلی کاپٹرز میں گھوم پھر رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, آفریدی صاحب جو ہیں وہ پہلے کچھ کہتے, پھر یہ کہتے, پھر وہ کہتے. میں پھر وہی کہوں گا سیاست ایسی نہیں ہے کہ اب اگریسو سیاست کر رہے ہیں اور آپ ہیلی کاپٹر پہ بھی گھوم رہے ہیں, آپ تنقید کر رہے ہیں نا. اچھا ہمیں تنقید ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اتنا بڑا جہاز لے لیا, ٹھیک ہے جی, نون لیگ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ رول ماڈل بھی تو بنے. اگر میں اپنے ادارے میں ہوں اور اس کا ہیڈ ہوں, ٹھیک ہے جی, میں لیڈ کر رہا ہوں, تو پھر میرے پہ انگلی اٹھے گی, آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ مجھے وہی کرنا ہے جو رول ماڈل بننا چاہتا ہوں, کچھ دکھانا چاہتا ہوں, تو پھر خود کر کے دکھاؤں. وہاں پہ اگر وہ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہیں تو یہاں بھی تو پھر وہ اتنا بڑا جہاز امیروں والا آیا ہے, وہ کر رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں, دیکھا جائے تو عام عوام کا کون سوچے گا؟ عام عوام کا یہ سوچے گا کہ اس کا مجھے اختلاف ہے, ایک گلہ ہے مجھے بہت زیادہ, کیونکہ میں گراس روٹ پہ اس کو دیکھنے والا بندہ ہوں اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہوں, اور پیٹرول بڑھ رہا ہے, دن بدن بڑھ رہا ہے, تو میرے پاس بھی سوال ہے. میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں, یوتھ کو وہ جو ہے میں ہولڈ کرتا ہوں, بالکل. اور اس کے بعد مطلب ہمارے پاس بچے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اٹینڈنس ویک ہوتی ہے. اٹینڈنس ویک اس لیے ہوتی ہے لوگوں کے پاس پیٹرول نہیں ڈلوانے کے لیے. سوچیے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں ایک روڈ پہ جا رہا تھا, میں نے ایک بندے کو دیکھا, اور یہ تھا منٹگمری روڈ, گاڑی میں نے بڑی دور پارک کی, ایک چھوٹا سا بچہ کوئی آئے گا 14 15 16 سال کا, وہ بائک کو دھکا لگا رہا, پیٹرول نہیں ہے, اور اس نے مجھ سے پیسے مانگے, پیٹرول نہیں ہے. جب میں نے دیکھا تو میں نے والٹ نکالا تو میرے پاس پیسے چینج نہیں تھا 5000 کا, تو میں نے اس کو کہا یہاں کھڑے رہو, میں آ رہا ہوں, آئی ایم جسٹ کمنگ, کہ کچھ خریدوں گا تو مجھے چینج مل جائے گا, میں اس کو دے دوں گا. یہ درد کون دیکھے گا؟ پیٹرول بڑھتا تو ایک دم بڑھ جاتا 100 روپیہ, 50 روپے. جب اترنے کی باری آتی ہے تو یہ لوگوں کے پاس سوال ٹھیک ہے کہ جب بڑھتا تو ایک دم, اور جب آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کا پر بیرل ریٹ پہلے سے بھی کم ہو جاتا, پھر یا کم تو کرو نا. عوام کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر وہی بات ہے, ریاست مدینہ یہ نہیں ہے. تو کاشف صاحب, جس عوام کے لیے آپ اتنا زیادہ ووکل ہیں, اتنی ان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, میں نے ہمیشہ بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ میری عزت کی, اور آج میں آن اسکرین کہنا چاہوں گی کہ جس وقت میرے اوپر سب سے زیادہ تنقید اور نفرت جو تھی وہ پھیلائی جا رہی تھی, اس ٹائم انہوں نے میرا ساتھ دیا, اور ایسا ساتھ دیا کہ دیکھنے والا تھا. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں نے اس وقت دیکھے نا, اس وقت بھی کسی کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. اور اب یقین کریں فریحہ, میں کہتا ہوں ہماری یوتھ سمجھتی ہے, سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. میں نے اس میں پڑھے تھے, ان چیزوں کا جواب دیا بڑی ایتھیکلی, بالکل کہ یار مت کرو, کسی کے چہرے کو, ان چیزوں کو تنقید نہ کرو. اور میں نے جو آپ کی سب سے خوبصورت اکثر لوگوں نے معافی مانگی, بالکل یہی بات میں اکثر لوگوں نے معافی مانگی. اب میرا کام نہیں ہے کہ اگر وہ بھولا بسرا گھر آ رہا ہے تو میں اس کو پھر کہوں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو نکلی, یہ چیز ہی غلط ہے. بالکل ہمارے پاس رائٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا. ٹرو. لیکن ایک بات ہے نا کاشف جی, آپ دیکھو نا, عوام کی بات اگین, بڑا آپ عوام کا سوچتے ہیں, بڑا عوام کے لیے کرتے بھی ہیں, لیکن آپ کی جو یوتھ ہے وہ میمز بنانے میں بہت آگے ہے. ابھی میرا پھر ایک انٹرویو آیا, میں تو حرکتیں جان کے کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ یہ کریں, ٹھیک ہے, میں تو اپنا پروفائل انکریز کروں گی, میرے تو ویوز بڑھ جائیں گے, لیکن یہ جو بیوقوف ذہن ہے, بیوقوف ذہن, یہ پیٹرول کے اوپر بات کیوں نہیں کرتا ہے, یہ اپنے حق کے لیے بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ دیکھیں, ایک سوشل میڈیا کا اور آئی ٹی کا دو پہلو ہے نا, ایک اچھا بھی ہے اور ایک نیگیٹو بھی ہے. ایک ہے اسکرولنگ, جس کی میں سخت خلاف ہوں. میں کہتا ہوں یار آپ اس کو ذریعہ بنا لیں انکم کا,
میرے عام لیکچرز ہوتے ہیں, میں جب ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ کا ذریعہ ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسکرولنگ کر رہے ہیں, اس میں سے دیکھ رہے ہیں, نیگیٹیوٹی کو دیکھ رہے ہیں, اس کو امپریس ہو رہے ہیں, بچہ بچی امپریس ہو رہا ہے. اب یہ ذمہ داری پوری ہماری بھی ہے, استادوں کی ہے, ماں باپ کی ہے. ایک پیج پر آئیں, دیکھیں بچہ کیا کر رہا ہے, اس کو سمجھائیں. بچے سمجھتے ہیں, جو جب ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے نا, ان کے پاس پھر یہی ویلا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کہنا شروع کر دو, وہ کہنا شروع کر دو, الٹی سائڈ پہ لگ جاؤ, پھر وہ چلتے 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 کہیں اس جگہ پہ نہ پہنچ جائیں جہاں اللہ کہتا ہے سمن بکمن عمیون, نہ ان کو سنائی دے گا نہ دکھائی دے گا, اب گفل لگا دو. تو قصوروار تو پھر ہم ہوئے. ہم نے قیامت الدین اللہ کو جواب دینا ہے کہ روکا کیوں نہیں. ایک مسلمان بھائی کا سب سے بڑا جذبہ یہ ہے, اور اس کا ثواب اس چیز کا ہے کہ وہ کسی بھائی بہن کو گڑھے میں گرتا دیکھے, اس کو لازم, اس پہ فرض ہے اس کو روکے, اس کو گڑھے میں نہ گرنے دے. بڑی خوبصورت زبردستی نہیں, زبردستی نہیں, ذلت کر کے اگلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ڈیگریڈ غلط ہے. کتنے لوگ آپ کو ڈیگریڈ کرتے تھے, سب کرتے تھے, یہ وہ کوئی کہہ رہا ہے بھائی کیوں, ٹھیک ہے, میں زبردستی آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ دین میں جبر ہے ہی نہیں. جبر تو ہے ہی نہیں, جبر کے ساتھ تو دین آیا ہی نہیں, امبوز نہیں ہوا. بالکل ایسے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ اس دفعہ جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر کوئی بات کرے گی, یا اس دفعہ میری لال ساڑی وائرل جا رہی ہے؟ لال ساڑی ناخن پھر لگ گئے ہیں, ٹھیک ہو, یہ اگین لے جی پھر آ گئے. میں نہیں ٹلوں گی. شوق ہے آپ کا, شوق ہے, کریں, ہاں یہ آپ کا شوق, مجھے اچھا لگتا ہے میری ذات کے لیے. میں کچھ اگر اپنے آپ کی خوشی کے لیے کر لیتی ہوں. اچھا مجھے کسی نے لکھا ہوا تھا یہی کسی غریب کے اوپر لگا دو, تمہیں کیا پتا میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں. ایک بات ہے نا, مجھے نہیں پسند کہ میں اپنی کی ہوئی نیکی کو کیمروں کے اندر ڈال کے جی میں نے غریبوں میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. ایگزیکٹلی, کہ ہم کسی کی غریب کی مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ہم اس کی تصویریں کھنچوا رہے ہیں, میں نے بوری دی جی, میں نے چاول دیا, اب وہ ویڈیوز نہیں نا اس کی ضرورت نہیں ہے, ہائٹ رکھیں. بالکل بہت خوبصورت بات, آپ کی سوچ میری جیسی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, میں بھی اسی سوچ کا بنتا ہوں کہ آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے, وہ جانے آپ جانو, وہ آپ کا معاملہ ہے, ہمارے اور کوئی ٹھیکیدار. آپ یہ دیکھیں نا کاشف جی, یہاں پہ عدالت کدھر لگی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ. سزا ہے یا جزا ہے, کوئی اچھا ہے یا برا ہے. چینل کے توسط سے ان بچوں سے, اس یوتھ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر کی پازیٹیوٹی کو محسوس کریں. میں آپ کا مینٹور ہوں, میں آپ کا لیڈر ہوں, بے شک. میں نہیں چاہتا کہ آپ اسپوائل ہوں, اس لیے نیگیٹیوٹی چھوڑ کے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. آپ دیکھیں آپ کو زندگی بڑی خوبصورت لگی. میں اس دن آپ کی جب انسٹیٹیوٹ کے ایونٹ پہ آئی تو میں سچ بتاؤں, میں اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے گھبرا گئی تھی جی, میں لٹرلی ڈر گئی. 1000 بچہ تھا, ایگزیکٹلی, اس سے بھی زیادہ. میں نے جب دیکھا کراؤڈ تو میں اوور ویلم ہوئی. کسی نے ٹرول کیا, کسی نے آواز کسی, کسی نے بدتمیزی کی, ایک بھی نہ کوئی بدتمیزی ہوئی, نہ کسی نے آواز کی کوئی فضول بات کی. میں کہتی ہوں میرا مورال ہائی کیا. بچے تھے, بچیاں تھے, اینڈ ہیٹس آف ٹو یو, پازیٹیو لیڈر آف پاکستان, جس نے واقعی میں یوتھ کو انگیج کیا ہے, اور واقعی میں برین سے نکلنے والے بچوں کو میں نے تو بہت پازیٹیو پایا. دیکھیں ہمارا کام ہے, میری ہدایات ہیں بینگ اے لیڈر امنگ مائی آل کیمپسز, ان کے انچارج, ان کے ان کے ٹیچر سب کو, کہ کسی بچے کے ساتھ نا آپ نے مطلب روڈ نہیں ہونا. اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے اس کو بٹھا کے سمجھاؤ. بالکل ایسے ہی. صرف اس چیز سے مقصد نہیں ہونا چاہیے تعلیمی ادارے کو کہ فیس لے رہا ہے. یہ پازیٹیو پیغام ہے, بہت اچھا ہے, یہ پازیٹیو پیغام جا رہا ہے. آپ کیونکہ ہیں پازیٹیو نا.